ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں, محسن احسن بلالی نعت خواں ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں قاری عثمان اسلم صاحب, مالج ہیں جادو جنات کے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. جی آپ سنیں. الحمدللہ. آپ دونوں نے کوئی ڈیسائیڈ تو نہیں کیا تھا کہ آج ہم گرین کے کمبینیشن میں جائیں گے؟ اچھا چلیں, اینی وے. اچھا مجھے کچھ لوگوں نے میسیجز کیے اور پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کے مہمان آتے ہیں ان کے نام کے آگے اسلم آتا ہے. اب میں نے کہا کہ وہ کون سے حساب ہو سکتے ہیں, تو پھر جب میں نے نام بتا دیا کہ جی عثمان اسلم صاحب کے بارے میں آپ پوچھیں, انہوں نے کہا جی. اچھا اب جب وہ ہو گیا تو پھر اب ان کا نمبر دے دیں. اور میں نے کہا میں نے نام تو بتا دیا, لیکن پھر بھی پرسنل نمبر تو ہم نہیں دے سکتے, آپ کو پتہ ہے یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے جب تک کہ آپ کسی سے پوچھ نہ لیں. تو جی اگر آپ اپنا نمبر دینا چاہیں گے تو وہ آپ سے ہی رابطہ کر سکتے. ہم نے بہت سی باتیں بھی آپ سے پوچھتے ہیں, کچھ سوالات بھی آئے ہیں. قاری صاحب جی, معاملہ یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے جی جی اس کی علامات کیا ہوتی ہیں, یہ فرمائیے گا. جی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العین حق, نظر برحق ہے, اور اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام, سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نظر بد سے پناہ طلب کیا کریں اللہ کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کیا کریں کیونکہ یہ نظر برحق ہے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام انسانوں کی اور جنوں کی نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. انسانوں کی اور جنوں کی اچھا طلب کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو علامات ہیں, بہت سی علامات ہیں, ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم 3 جو بڑی علامات ہیں وہ ذکر کریں گے. ان میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو انسان نظر بد کا شکار ہوتا ہے اس کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے. وہ ہر وقت گھبرائے گا کہ مجھے موت نہ آ جائے, سفر پہ جانے سے گھبرائے گا, سفر چھوڑ دے گا. بعض اوقات تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں کہ باہر نکلیں گے کوئی حادثہ پیش آ جائے گا, ہم مر جائیں گے, انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اور انگزائٹی بھی جو ہے یہ بھی نظر بد کی ہی علامت ہے. نظر بد کی وجہ سے انسان انگزائٹی کا پیشنٹ بھی بعض اوقات بن جاتا ہے. اور دوسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کا بعض اوقات یہ نوجوان جتنے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, ان کے جو چہرے خراب ہو جاتے ہیں, دانے نکل آتے ہیں, داغ دھبے ان کے چہرے پر بن جاتے ہیں, چھائیاں بن جاتی ہیں, یہ زیادہ تر نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر میں موجود تھے تو ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کالے دھبے بنے ہوئے تھے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کی وجہ سے اس کو یہ دھبے بنے ہیں, اسے نظر بد کا دم کیا کرو. پہلی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا انسان اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے, داغ دھبے اس کے چہرے پر نکل آتے ہیں. اور تیسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے, کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے, اور اچانک سے ہی ایسا ہو جاتا ہے. نظر بد کی وجہ سے انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. خوراک اس کی اچھی ہے, صحت پہلے ٹھیک ٹھاک کھاتا تھا لیکن اچانک سے کمزور ہو گیا. میرے پاس نظامی بھائی ایک خاتون کو لے کر آئے تو اسے 2 لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا, اٹھا کے لے کے آئے, آفس میں بٹھایا, اور اس کا یہ نیچے والا جو دھر ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا تھا, بے جان ہو چکا تھا. اور کہتے جی گھر سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, ایک شادی میں گئی ہے, اچانک سے جب وہاں سے واپس آئے تو اس کا یہ نیچے والا حصہ کام کرنا ہی چھوڑ گیا, آدھا دھڑ کام ہی نہیں کر رہا, نیچے والا وزن ہی نہیں پڑ رہا اس کے اوپر وجود کا. تو الحمدللہ جب رقیہ کیا, اللہ کا قرآن پڑھا ہے, نظر بد اس کی اتاری ہے, تو ثم الحمدللہ وہ اپنے قدموں پہ چل کے واپس گئی ہے اسی وقت الحمدللہ اللہ کے قرآن کی برکت کے ساتھ. یہ کہ یہ علامات ہیں, اگر کوئی انسان یہ علامات محسوس کرتا ہے, موت کا خوف محسوس کر رہا ہے, یا اس کا چہرہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ کمزور ہو رہا ہے, یہ ساری علامات بغیر اگر کسی وجہ کے ہو رہی ہیں تو وہ انسان نظر بد کا شکار ہے. اسے چاہیے کہ وہ دم کرے یا کروا لے. ٹھیک ہے, اس کی طرف بھی آئیں گے, لیکن 3 چیزیں جو ہم نے ابھی گفتگو میں رکھی. کیا جنات کی بھی نظر بد لگ جاتی ہے؟ جی پیغمبر علیہ السلام, یہ حدیث ہے نا
سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام جنات کی نظر بد سے بھی پناہ مانگتے تھے اور انسانوں کی نظر بد سے بھی پناہ مانگتے تھے. جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے, انسانوں کی بھی لگ جاتی ہے, اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے, اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے, غیروں کی تو لگتی ہے نا جی, جو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے, جو مطلب کہ دیکھا ہے اور دعا نہیں دی. جیسے وہ صحابی رسول کا واقعہ ہے نا جی, کہ انہوں نے قمیض اتاری نہانے کے لیے, تو دوسرے صحابی نے دیکھا تو کتنا خوبصورت تمہارا جسم ہے, تمہاری لڑکیوں سے بھی خوبصورت تمہارا جسم ہے. اسی وقت وہ زمین پہ گر گئے, بیمار ہو گئے. تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب صحابہ گئے, انہیں سارا واقعہ بیان کیا, تو نبی علیہ السلام غصے میں بھی ہوئے کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو تو بارک اللہ کیوں نہیں کہتے ہو, دعا کیوں نہیں دیتے ہو, لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہتے ہو, ماشاء اللہ کہو. کیوں تم میں سے کوئی ایک شخص دوسرے کو ہلاک کرتا ہے, قتل کرتا ہے. کہ جب کوئی انسان دیکھتا ہے, جیسے زیادہ تر والدین ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, کوئی شرارت کر رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, تو کتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے, یہ دیکھو میرا بچہ کیا کر رہا ہے, ماشاءاللہ نہیں کہہ رہے, دعا نہیں دے رہے. پھر کہتے جی بچہ چڑچڑا ہو گیا ہے, بچہ رونا شروع ہو گیا ہے. دعا پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی گیسٹ آئے ہیں, تو بچوں کو نظر بد پہچاننے کی علامت جو ہے واضح ہے, وہ یہ کہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, صحت مند تھا, کھیل کود رہا تھا, گھر میں کوئی آیا ہے, وہ گیا ہے, اچانک سے بچہ رونا شروع ہو گیا, بیمار ہو گیا ہے, اس سمجھنے کو اس شخص کی نظر لگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو داغ دھبے جیسے آپ نے کہا دانے نکل آنا, ایک سسٹم ہے, اگر اس کے تحت ہو رہا ہو یا کوئی کھانے پینے کے معاملات ہوں یا کوئی اسکن الرجی ہو, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر یہ سارے معاملات کرنے کے باوجود, اس سارے علاج کرنے کے باوجود پھر بھی چہرے پہ دانے اور دھبے آ رہے ہوں, تو پھر یہ علامت نظر بد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور لوگ بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں, اچھے سے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں, لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. انہیں چاہیے کہ نظر بد کا علاج کروائیں. اور یہ جو نظر بد میں جیسے آپ نے کہا صرف بچے ہی کمزور ہو جاتے ہیں یا بڑے بھی ہو سکتے ہیں؟ بڑے بھی. وہ میں مثال دی نا, وہ جو خاتون آئی تھی وہ بڑی تھی, شادی شدہ تھی وہ خاتون, تو جب نظر بد کا اپنا مسئلہ بنا ہے, اسی وقت وہ جسم لاغر ہو گیا, تو یہ کمزوری آ جاتی ہے, بڑے ہوں چھوٹے ہوں کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا عثمان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ہم تو ہر کام کرتے ہوئے, میں کھانا کھا رہا ہوں سیلفی لے لی, میں نئی گاڑی لے رہا ہوں میں نے سیلفی لے لی, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, ہم سٹیٹس لگا رہے ہیں, فیس بک پہ لگا رہے ہیں, سوشل میڈیا کی چیزوں پہ لگا رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو خود نظر بد کا انویٹیشن دے رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی بتایا, وہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں کہ نظر بد کی وجہ سے انسان جو علامات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, اس سے ہٹ کے بھی بہت سی علامات ہیں. یہ ذرا بڑی واضح جو علامات تھی وہ ہم نے ذکر کی ہیں. یہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر جو اموات ہیں, ایک تو ہے تقدیر کی وجہ سے انسان انتقال کر رہا ہے, فوت ہو رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی قضاء کے ساتھ انتقال اس کا ہو رہا ہے, اور تیسری وجہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ کثرت کے ساتھ میری امت کے جو لوگ فوت ہوں گے وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گے. یہ ایسی خطرناک چیز ہے, اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہے, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں, کیونکہ یہ حق ہے, اسے اللہ کی پناہ طلب کیا کرے. اور جیسے یہ دور ہے, ہر انسان اپنے جو سٹیٹس ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہے, پروفائل چینج کر رہا ہے, وہ لگاتا بھی وہ کہ بہت زیادہ جو خوبصورت ہو وہ انسان لگاتا ہے, اور دیکھنے والا ظاہری بات ہے کوئی اچھی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے, کوئی حسد کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے, انسان نظر بد کا شکار ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے, اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس کی نظر لگی ہے, اگر اس شخص کا پتہ ہے تو اس کا جو وضو کا پانی ہے اس کے ساتھ غسل کریں, وہ نظر انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائے گی, وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب کسی کو نظر لگتی تو حکم ہوتا ہے کہ جس نے نظر لگائی ہے, جس کی نظر لگی ہے, اگر پتہ چل جاتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے ساتھ جس کو نظر لگی ہے اسے غسل دیا جاتا, اور وہ بندہ اسی وقت تندرست ہو جاتا, نظر کے اثرات ختم ہو جاتے. یہ تو ہے ان کے لیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ نظر کس کی لگی ہے, لیکن بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ہے. سوشل میڈیا پہ خاص میں ہمیں کیا پتہ کس کی نظر لگی, اکثر اوقات نہیں پتہ چلتا لوگوں کو. ان کے لیے نا جی ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دم کیا تھا, ہم بھی وہ دم کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں اگر کوئی نظر بد کا شکار ہے تو یہ والا دم کرے, انشاءاللہ العزیز نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے. کرنے کا طریقہ کیا ہے, ایسے شخص کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعا پڑھیں, انشاءاللہ العزیز اس بندے کے جو نظر کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب معوذتین
سورہ فلق اور سورہ ناس جب نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے نظر بد کے علاج کے لیے جو دیگر جو تھی دعائیں ان کو چھوڑ دیا اور ان دعاؤں کو پکڑ لیا. یہ جو صورتیں ہیں معوذتین ان کو اپنا لیا اور ان کے ساتھ زیادہ نظر بد کا دم کرتے تھے. اگر جو شخص ہے کیونکہ اس دور میں ہم کہہ دیں جی بالکل آپ کوئی اپلوڈ نہ کریں, کوئی شیئر نہ کریں, یہ تو فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے, لوگ کر رہے ہیں, نہیں کوئی رکے گا. تو اس کے لیے پھر حل یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے, اچھی اچھی پوسٹ اپلوڈ کرے, بن سور کے کہیں جائے, نظر کا شکار نہ ہو, اس کے لیے یہ ہے کہ معوذتین جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھے. جو فجر اور مغرب کی نماز ہے اس کے بعد 3 مرتبہ, اور ظہر عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے تو پورے جسم پہ ہاتھ پھرا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ نظر بد سے اور جیسے بھی اس کے علاوہ بھی جو شر ہیں اللہ سب سے ایسے شخص کو محفوظ فرمائے گا جو یہ عمل کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, معوذتین کے بارے میں آپ نے بتایا. پہلے ایک دعا جو آپ نے پڑھی میں چاہوں گا وہ رپیٹ بھی کر دیں اور اس کا اگر ترجمہ بھی اگر آپ بیان کر دیں تو بہت اچھا. جی, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دم کیا تھا پیغمبر علیہ السلام کو, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک, کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر بری آفت سے, ہر نظر سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں, اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ آپ کو تمام ایسے شر سے محفوظ فرمائے. کیونکہ کوئی بھی بیماری ہے, کوئی بھی اثر ہے, کوئی بھی شر ہے, اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے دربار میں ہی جانا ہوگا, اللہ کی ہی پناہ ہمیں طلب کرنی ہوگی. جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں اللہ کے حضور ہم جائیں گے تبھی ہمیں وہ حاصل ہوگی. ہم ان دعاؤں میں یا اور بھی جو دیگر دعائیں ہیں ان میں یہی ہے کہ اللہ ہم اس تکلیف میں مبتلا ہیں, ہمیں اس تکلیف سے محفوظ فرما, یا آنے والی کوئی تکلیف ہے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمیں اس بیماری سے, اس تکلیف سے, اس شر سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے, اللہ تو ہمیں اس شر سے محفوظ فرما. ٹھیک ہے. اچھا سر, چونکہ آپ نے آنا تھا تو یہ کویسچن ریپیٹڈلی ہمیں بھیجا گیا, میں چاہتا ہوں یہ شامل کروں. لکھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے پڑھنے سے رشتوں میں رکاوٹ بھی ختم ہو جائے اور اچھا رشتہ بھی مل جائے اور اپنا گھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. ایک سوال میں ماشاءاللہ انہوں نے کتنی چیزیں پوچھی. اچھا, انہوں نے اتنی چیز, اس سے زیادہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک ذکر میں مل جائیں گی. ماشاءاللہ ذکر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جس کے رشتوں میں رکاوٹ ہے, رشتہ اچھا نہیں مل رہا ہے, یا اپنے گھر کی ضرورت ہے, اس میں مزید ایڈ کریں ایسا شخص جو رزق کا متلاشی ہے, وہ رزق چاہ رہا ہے, اسے رزق مل جائے, چاہے جاب ہے, اس کے کاروبار میں ترقی ہے, بالکل وہ اسے حاصل ہو جائے. اس کے لیے یہ وظیفہ بڑا بہترین سا وظیفہ ہے, بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے. کہ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے بچتے بچاتے مدین میں آ کے پناہ لیتے ہیں تو وہاں پہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے, نہ رہائش ہے, نہ کھانا ہے, نہ کھانا پکانے والی ہے, کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو اس وقت اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا سورۃ القصص ہے. اس جو ہے آیت میں کیا سوال کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اے میرے اللہ, میں جو خیر, جو بھلائی, جو رزق اللہ آپ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے, میں اس وقت اس کا محتاج ہو چکا ہوں, مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہے, اللہ رب العزت مجھے وہ عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت نے انہیں رہائش بھی دی, اللہ نے کھانا بھی دیا, کھانا پکانے والی بھی دی. اس دعا کی برکت کے ساتھ اللہ پاک نے کتنے مسائل حل فرما دیے. یہی ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے جو والدین رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, یا خود اگر کوئی تلاش کر رہا ہے نوجوان, تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رزق نہیں ہے, اللہ رزق عطا فرما دے گا, اچھی بیوی اللہ عطا فرما دے گا, اپنا گھر اللہ رب العزت عطا فرما دے گا. ہمارے پاس قرآن موجود ہے, پیغمبر علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں, ہر چیز کا ہمارے پاس حل موجود ہے. ہم ایویں بھٹکتے پھر رہے ہیں, کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, غلط رستے ہم اپنا رہے ہیں. اگر ہم سیدھے رستے کی طرف آ جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہر خیر اور ہر بھلائی ہمیں عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے عثمان سے میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر آپ بیان کر دیجئے اچھی طرح تاکہ سن لیں. ہوتا ہی ہے نا جی کہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہ پھر کویسچنز آتے ہیں, ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دعا اگر آپ دوبارہ پڑھا دیتے تو ذرا اچھا ہو جاتا. ہم پھر بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی جب ہم اپلوڈ کریں تو اس کی ایک سلائڈ بھی چلا دیں یا اس کو ویسے بھی لکھا ہوا دکھا دیں. اچھا, یہ بالکل جیسے آپ نے بات فرمائی نا کہ اکثر لوگ کمنٹس باکس میں آگے کہتے ہیں جی دعا کی سمجھ نہیں آئی ہے یا دعا بتائی نہیں ہے. کیونکہ ایک سیگمنٹ تھا ہمارا تو اس میں ہم نے بتایا
کہ اگر جادو کا وار واپس پلٹنا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، جائز طریقہ ہم نے بتایا تھا. تو وہ اتنا کلپ وہ اپلوڈ ہوا تھا، لیکن اس سے جو اگلا کلپ تھا اس میں ہم نے وہ اذکار بتائے ہوئے تھے کہ کیا کیا وظائف پڑھنے چاہیے. تو لوگوں نے وہ صرف کلپ سنا اور جی بتا نہیں رہے ہیں، بتا ہی نہیں وظائف کیا کرنے. تو بتایا تھے مکمل سننا چاہیے، پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں، ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. میں یہی چیز آگے بھی جوڑنا چاہوں گا. دیکھیں نہ صرف یہ ایک کلپ کی بات ہم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پرٹیکولرلی اس خاص پورشن کو ایڈٹ کر کے لگائی جاتی ہیں جو صرف کنسرن ہو، جو ایک گفتگو کا حصہ ہو. اگر آپ نے سارا کچھ سیکھنا ہے یا اس کے بارے میں جاننا ہے تو پھر آپ پورا وہ پروگرام دیکھیں یا پوری وہ ویڈیو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی رائے یقیناً دے سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. لیکن آدھی بات سن کے رائے دینا یہ بھی معقول بات نہیں ہے. پلیز فرمائیے گا. تو اس میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اچھا رشتے کا متلاشی ہے، رزق کا متلاشی ہے اور اچھی بیوی کا متلاشی ہے، گھر کا متلاشی ہے، تو اس سے چاہیے کہ یہ والا وظیفہ پڑھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا ہے میرے اللہ جو خیر، جو بلائی، جو رزق آپ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے اس وقت میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اے میرے پروردگار مجھے وہ عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت اسے ضرور وہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کے لیے دعا ہے، جیسے آپ نے بتا دی. بلال صاحب آپ پڑھتے ہیں یہ دعا؟ ویسے شادی ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ہو دو بیٹے ماشاءاللہ. دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نیک بخت کرے. تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں شاید پھر اس کا دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں کسی اور امید سے. اچھا اب یہ مجھے نہیں پتہ، یہ آپ دونوں کی آپس کی بات ہے، لیکن آپ یہ دعا اگر پڑھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ترقیاں تو ملتی ہیں. چلیں ماشاءاللہ. اچھا میں عثمان صاحب ایک چیز اور، یہ ہمارا بڑا برننگ ٹاپک ہے ہماری سوسائٹی کا، خاص طور پہ چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں. ریپیٹڈلی لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں اور پھر دعوتیں بھی سمہاؤ اڑا کے جاتے ہیں. بچیوں والوں کے لیے بھی پریشانی ہے، بچوں والوں کے لیے بھی پریشانی ہے. کیا ہونا چاہیے اس دعا کے ساتھ ہی یا کچھ اور بھی آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں اخلاقیات ہونے چاہیے انسان میں. اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اور اگر ٹھیک ہے آپ لوگ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، نہیں پسند آیا ہے، ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے، بندہ نہیں پسند آیا لیکن جاتے ہی پھر ان کی برائیاں، ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دینا، ظاہری بات ان کی دل آزاری ہوتی ہے. اور یقین مانے ایک تو یہاں تک ہے نا جی کہ رشتہ نہیں ہو رہا اور انسان مطلب کہ رشتے دیکھی جا رہا، دعوتیں اڑائی جا رہا، نہیں کر رہا. ایک اس سے اگلا پہلو بھی ہے، رشتہ ہو گیا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے جی، تمہارے والدین نے ہمیں دیا ہے کیا ہے. یقین مانے میں ابھی یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو ایک والدین میرے پاس آئے، اپنی بیٹی کو لے کے آئے. یقین مانے بیٹی بھی رو رہی ہے، والد بھی رو رہا ہے اور وہ اس کی والدہ وہ بھی رو رہی ہے، بھائی بیٹھا وہ بھی رو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کیسا رشتہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے صبح و شام کام کرواتے ہیں اور انہوں نے رکھا بھائی اتنے سے اتنے بجے تم نے کچن میں رہنا ہے، یہ ٹائم پیریڈ تمہارا اوپر اپنے روم میں ہے، یہ ٹائم پیریڈ تمہارا نیچے اس روم والدہ کے روم میں ہے. ٹھیک ہے یہاں تک چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت یہ ٹارچر کرتے رہتے تمہارے باپ نے دیا کیا، تمہارے باپ نے دیا. کہتے ہیں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق ہر چیز دی ہے کر سب نے، لیکن پھر بھی یہی تانے ہمیں ملتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار کہ جس باپ نے، جس والدہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے، تمہیں اور سے کیا چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے یہ. آپ کم از کم یہ تو سوچ لیں کہ جس نے جگر گوشہ دے دیا اب پھر بھی آپ کو دنیاوی چیزیں چاہیے. اس سے قیمتی چیز ان کے پاس تھی نہیں. کیا قیمتی ہو سکتا ہے؟ انسان سے زیادہ قیمتی کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ شادی کے بعد یہ معاملات ہیں کہ آپ نے اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اس کا بھی کام کرنا ہے. کیا یہ ٹائم ٹیبل ہے کہ اتنے وقت میں تم یہ کرو، اتنے وقت میں تم وہ خود انسان نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، اس قدر پریشان ہے. آج بھی مجھے کال ہے، اس کی والدہ کا میسیج آیا، رو رہی تھی. غالب صاحب کے مطلب کہ اس نے اپنے روم میں جانا ہے تو سیلفی بنا کے سینڈ کرنی کہ اس وقت میں روم میں ہوں. نیچے گئی تو اب میں یہاں پہ موجود ہوں، پل پل کی خبر دینی ہے، یہ تمہارا سونے کا ٹائم ہے، یہاں سے یہاں تم نے اٹھ جانا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے. پراپر ایک بندہ نوکرانی بھی ہے گھر میں، اس کے لیے بھی کوئی رعایت ہوتی ہے. اس کے لیے بھی ایسے نہیں ہوتا وہی اس کے لیے بھی رعایت ہوتی ہے. یہ تو اب نارمل لوگوں والی بات ہے. بالکل میں بھی یہ کہتا ہوں نارمل ہے کوئی شخص جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، یہ لوگ بڑی پریشانی کا شکار ہیں. یہ تو یہاں تک ہے ایک خاتون آئی، یقین مانے اس کا جسم جلا دیا گیا ہے کہ کیا لے کے کیا آئی ہو، تمہارے باپ نے دیا کیا ہے مجھے. خدا خوفی نہیں ہے، انسانیت ختم ہو گئی. یہ مرد کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد کہہ رہا ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے، میں لگا بندہ بیٹھ جاتا ہوں. کیا وہ مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ جس کو اللہ نے خود یہ
طاقت اور خود یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں کہ کرو، ہمت کرو، کماؤ، اسے بھی دو، اسے بھی دو، کفیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تم لینے والوں میں سے بن گئے، اور ایسی کمزور خاتون سے کہ جو تو میں کیا کہوں اس پہ. میں یہ کہوں گا اگر کوئی ایسی ہماری بہنیں کوئی ہیں جو پریشان ہیں یا اس سے ہٹ کے کسی بھی پریشانی میں کوئی مبتلا ہیں تو وظیفہ بہت اچھا وظیفہ ہے، وہ ضرور کرنا شروع کر دیں. انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ اندھیروں میں کر چکا ہوں، ہر طرف اندھیرا ہے، روشنی کی کرن نہیں ہے. تو ایک ایسی ہستی کی ہم مثال بیان کرتے ہیں کہ کئی اندھیروں میں وہ بند قید ہو چکے تھے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارا پیغمبر یونس ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. ایسی پریشانی اور ایسی آزمائش میں مبتلا تھے، اور ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں اس آزمائش سے نکال دیا تھا. اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا کوئی مسئلہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے اور ان کلمات کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ بھلا کرے، ان کو ہدایت دے، جو عاملین نے زیادہ تر بات پھیلائی ہے جی یہ ذکر نہ کریں، بڑا گرم ذکر ہوتا ہے. گرم ہوتا ہے؟ گرم کیا ہوتا ہے؟ زبان چل جاتی ہے اس سے یا بندہ چل جاتا ہے؟ ان سے پوچھنا چاہیے کیا گرم نہ پڑھیں جی طبیعت خراب ہو جائے گی. قرآن ہے بھائی، کیوں نہ پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں جی نہ پڑھیں، یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، تو اس میں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام جب بھی پریشان ہوا کرتے تھے، جب بھی کسی مشکل میں ہوا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمارے سامعین کو، ناظرین کو پڑھنی چاہیے. کسی پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہیں تو یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ مسنون دعا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اچھا اس میں نظامی صاحب بات یہ ہے کہ جو وظائف میں ابھی بتلا رہا ہوں یا ہمارے پیغام ٹی وی کے وساطت سے جو جاتے ہیں وظائف، ہم حد الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ وظائف بتلائے جائیں جو قرآنی وظائف ہوں، جو نبی علیہ السلام سے مسنون وظائف جو مستند حوالوں کے ساتھ وہ ہوں وظائف. لیکن لوگوں کا نا جی، کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے، لوگوں کو بتائیں سب یہ تو ٹھیک ہے سنا ہوا ہے تو کچھ اور بتائیں. مطلب وہ اللہ کسی چیز چاہتے ہیں، کوئی شعبدہ بازی چاہتے ہیں، کوئی ایسا کچھ سمجھ نہ آئے گی پڑھ کیا لیا. وہ کئی لوگ سناتے ہیں، یقین ہمارے سامنے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے. جو کسی نے بتایا تھا ایسے 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 پڑھو یہ مشکل حل ہے، یہ کرو مشکل حل. جب ہم مسنون دیکھیں نا، کائنات میں سب سے پاک زبان جس کی زبان میں کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش تک موجود نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان ہے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے، یہ پڑھو اس طرح ہو جائے گا، تو ہم کیوں لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جب نہیں آئیں گے تو پھر دشواریاں ہی ہمارا رستہ روکیں گی اور پڑھنے سے مشکل حل ہوتی ہے. ایک شخص میرے پاس آیا نا، وہ کہتا ہے جی میں بڑا پریشان ہوں، انہیں وظائف بتائی جی وظائف کیا کریں. تو کچھ ٹائم بعد ملا، کہتا جی پریشانی ختم نہیں ہوئی. میں کہ وظائف کرتی ہوں؟ کہتا نہیں کچھ تھوڑی پریشانی ختم ہو تو میں وظائف کرنے شروع کروں. میں نے کہا پریشانی ختم کرنے کے لیے تو وظائف آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی پریشانی ختم ہوگی تو. یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے بھی پہلے کوئی وظیفہ دے دیں اس کو کہ اس کو وہ وظائف کرنے کی توفیق مل جائے، پھر وہ پڑھ. اللہ اکبر، ہر چیز کا وظیفہ چاہیے. اور بہت سے ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں آس پاس، کہتے ہیں کہ جی ہم سے کچھ نہیں تو آپ ہی کر دیں. حقیقت ہے، آپ ہی پڑھ دیں، ہماری طرف سے آپ ہی کر لیں. بالکل ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوا. یہ ایک شخص کے پاس میں گیا تو تھا پریشانی کا معاملہ. میں نے اسے نا قرآن کی دعا یاد لکھ کے دی. میں نے کہا یہ زیادہ نہیں ہے، لمبے چوڑے وظائف نہیں، صرف دعا یاد ہیں، قرآن پاک کی ہیں، یہ پڑھ لیا کرو. نہیں جی قائد صاحب کچھ چیز دیں گھول کے پی جائیں، پڑھا نہیں ہم سے جاتا. میں کہا یار ہر چیز سیکھ لیتے ہو، دنیا داری، تجارت، سلیقے، طریقے، ہر چیز تم لوگوں نے سیکھ لی، قرآن کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں؟ آسان سے آسان وظائف بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہ ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے. بس ہر چیز وہ کوئی کر کے دے جی، یہ پی لو، یہ پہن لو، کھا لو، حل ہو جائے گا. خود بھی تو کرے نا، بھوک لگی ہے تو کھانا تو خود بھی پڑے گا نا آپ کو. کھانا کھائیں گے تو بھوک آپ کی مٹے گی، ختم ہوگی. یقیناً بس نہیں اس طرف. اور مجھے یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی. اور جو بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں قرآن اور احادیث کے حوالے سے، جو یہ ہے اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے. بلکہ عثمان صاحب ایک نشست تھی، وہاں پہ ہم بیٹھے تھے، لرننگ کا معاملہ تھا. ایک صاحب تھے وہ قرآن سے ہٹ کے کچھ لفظ بتا رہے تھے اور 3 لفظ تھے. کہتے یہ آپ یہ کر کے دیکھیں. میں نے کہا بھائی کریں ہی کیوں؟ قرآن سے ہٹ کے کیوں کریں؟ جو دین نے بتایا اس سے ہٹ کے کیوں کریں؟ جب موجود ہے ہمارے پاس، نہ ہو تو پھر بندہ
بندہ نہ کہے ہو نا، تو پھر جب فیوریٹ ڈش ہمارے سامنے موجود ہو جو نہیں پسند وہ کہ جی کھائیں ہم وہ پہلے کھائیں گے نا اس کا پسند سر ہے، پیر ذائقہ بھی اس کا بہترین. تو بس یہ لوگوں کا ایک بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں کچھ محنت نہ کرنی پڑے. اور جب پھر ایسے بندوں کے پاس بندہ جاتا ہے نا تو پھر وہ پھر وقت کا بھی ضیاع ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے. تو پھر یہی حال ہوتا ہے جب ہم قرآن و سنت سے دین کا بھی پھر وہاں پہ ڈر رہتا ہے. پھر آپ کو آپ اپنے دین کے بارے میں بھی فکر بتاتے ہیں کہ لوگ کیا کیا ان کے ساتھ بیت رہا ہے، کیا کیا عملی نے ان کے ساتھ کیا ہے. ہم بیان ہی نیشنل چینل پہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. صرف انہی لوگوں کے پاس ہے کہ جب ہم ہٹ کے کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں نا جی، جیسے میں ایک جگہ پڑھائی کی، رقیہ کیا، بلند آواز سے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، کہتے ہیں کار صاحب ٹھیک ہے لیکن کچھ کر کے دکھائیں. مداری ہیں بھائی کچھ کر کے تمہیں دکھائیں، ٹھیک ہے نا، کچھ شوبدہ بازی کچھ کر کے دکھائیں، کچھ چیز نکال کے دکھائیں. یا ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسی چیزیں ڈھونڈیں گے تو پھر وہ کرامتیں پکڑی بھی جاتی ہیں. وہ کرامتیں نہیں نا پھر ہوتی، وہ پھر لوگ پکڑ لیتے ہیں، پھر اینکر پکڑ لیتے ہیں بھائی یہ ٹرک کیا ہے، یہ کرامت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ یہ چیزیں واقعات مجھے یاد آ گئے ایسے. لیکن اینی وے یہ جو رانگ نمبر والی بات ہے اس سے آپ خود بھی بچا کریں. اور یہ جو کچھ کر کے دکھائیں تو پھر اب وہ کر کے میں دکھاتے اس ہیں. پہ کیا کہوں کہ بہت کچھ کر دیا جاتا ہے لیکن وہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہوتا، ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا. تو اس کی طرف جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی تو حاضر ہونا ہے. تو اپنے وہ سارے اعمال تو ہمیں دکھانے پڑیں گے. تو دین سے باہر نہ نکلیے، دین کے اندر رہتے ہوئے جو اور سارے حل تو ہیں ہمارے پاس سر. یہ دعائیں بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں. کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ تو پھر وہی ہم سے ہٹ جائے. تو ان کو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں. دین سے مت ہٹیں، دین میں شامل ہو جائیں. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے محسن احسن بلالی صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور امید کرتا ہوں کہ وہ دعا پڑھتے رہیں گے کہ اگلا کوئی کام آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے. اور اس کے ساتھ موجود رہے قاری عثمان اسلم صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.